میرے بھائیو، سورہ یاسین قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 36 اور یہ مکی سورت ہے۔ پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 23 میں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پہلی 21 آیات اس کی پارہ نمبر 22 میں ہے اور باقی ساری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 23 کے اندر ہے۔ اور ظاہر ہے یہ پاروں کی ڈویژن جو ہے یہ توقیفی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمائی، یہ بعد میں کی گئی ہے تابعین کے ادوار کے اندر۔ اس لیے پھر اس میں جو اس قسم کی قباحتیں ہیں صورتوں کے ٹوٹنے والی، یعنی ایک تو ہے کہ بہت آدھا آدھا ہو تو پھر قابل برداشت ہے، جس طرح کہ اب سورۃ الحجر کو دیکھیں، اس کی صرف ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے، باقی پوری سورت جو ہے وہ پارہ نمبر 14 کے اندر ہے۔ اب وہ ایک آیت سے کیا ایڈوانٹیج لے لیا کسی نے؟ اگر وہ اس ایک آیت کو صرف کر دیتے تو وہ سورت ٹوٹتی نہ پاروں کی شکل میں۔ تو یہ اس قسم کی جو علمی قباحتیں اسی لیے آئی ہیں کہ یہ انسانی کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاروں میں قرآن حکیم کو تقسیم نہیں فرمایا تھا، بلکہ قرآن حکیم جو ہے یہ سورتیں 114 ان کی ڈویژن اور آیات کی ڈویژن موجود تھی، وہ بھی بغیر نمبرنگ کے، صرف وہ آیات کا پتہ تھا۔ اس میں میں نے ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ سورہ یاسین کا جو مرکزی ٹاپک ہے یہ عقائد ثلاثہ ہے، جو مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ سورہ یاسین کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں آلموسٹ سب کی سب ہی ضعیف الاسناد ہیں، اور ان میں سے صرف ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ انشاءاللہ میں ڈسکس بھی کر دوں گا، باقی سب کی سب ضعیف الاسناد ہے۔ قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے حوالے سے سورہ یاسین ہو، سورۃ الملک ہو، سورہ الواقعہ ہو، باقی صورتیں، اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر کم از کم 3 گھنٹوں میں 3 نشستوں میں یہیں پر ریکارڈ کروایا تھا۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر الذکر، یہ قرآن حکیم ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو میں نے اس اللہ کے ذکر والی جو آیت ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28، اس کے کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم کی 12 صورتوں کے فضائل 3 نشستوں کے اندر مسئلہ نمبر 112 ABC یہ ریکارڈ کروائے تھے۔ آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں میں نے سورہ یاسین کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ بہرحال اس حوالے سے سورہ یاسین کی فضیلت میں جو 3 ٹاپ آف دا لسٹ روایتیں پبلک کے اندر مشہور ہیں، سب کی سب ہے تو ضعیف ہے، لیکن میں ان کو یہاں پر مختصراً عرض کر دوں، اور ان احادیث کے نمبرز میں انشاءاللہ مشکات کے بھی بتاؤں گا، کیونکہ میں مشکات کے بارے میں اکثر یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا امام مالک، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور کئی کتابوں میں سے یہ سمجھ لیں آپ نوٹس ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، جس کے پاس مشکات آ جائے آپ سمجھیں کہ اہل سنت کی تمام کتابوں کا آلموسٹ خزانہ اس کے پاس ان 3 جلدوں کے اندر آ گیا۔ یہ مفت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے۔ 18 MB کی 3 فائلز ہیں، شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیم اور تخریج کے ساتھ مشکات المصابیح، اور اس کے تعارف میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111B، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ پہلی جو مشہور حدیث ہے اس حوالے سے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2887 اور مشکات میں ہے 2147 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور قرآن حکیم کا دل سورہ یاسین ہے، جو اس کی تلاوت کرے گا اسے 10 دفعہ قرآن حکیم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ روایت جو ہے یہ اصول محدثین پر کمزور ہے۔ اس میں ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، وہ مجہول الحال ان نون راوی ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور لاپتہ راویوں سے جو روایتیں ہیں وہ محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہٰذا اپنے قریب المرگ جو لوگ ہیں، نزع کے عالم میں ہیں، ان کے پاس اس کو پڑھو۔ یہ روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں 2458 نمبر ہے اور مشکات میں 2178، لیکن یہ روایت بھی جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی کا نام ہی کوئی نہیں ہے، رجل ان کے ساتھ ہی سند کے اندر آتا ہے بالکل، یعنی وہ جو پچھلی روایت تھی اس میں نام تو موجود تھا، مجہول الحال تھا، اس میں تو نام بھی اس کا نہیں ہے، اتنا لاپتہ ہے، لہذا یہ روایت بھی کمزور ہے۔ اچھا، مارکیٹ میں سورہ یاسین کے حوالے سے آپ نے
دیکھا ہوگا وہ مبینوں والی ایک یاسین مل رہی ہوتی ہے, وہ جتنی مبینیں آتی ہیں نا 7-8, وہ ہر مبین کے بعد اس میں ذکر ایڈ کیے ہوتے ہیں. یہ فیبریکیٹڈ ہے, اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے, اور اس قسم کے وظائف مارکیٹ کے اندر کافی سارے جو ہے وہ ملتے ہیں. جب تک سند صحیح نہ ہو اس وقت تک ان وظائف کے اوپر اپنا ٹائم ضائع نہ کیا جائے. تیسری روایت جو مشہور ہے کہ جو شخص دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. یہ سنن دارمی میں 3461 ہے اور مشکات میں 2177. یہ بھی مرسل روایت ہے. سیدنا عطا بن ابی رباح وہ تابعی ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں, اور تابعی جب کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے ڈائریکٹ بیان کرے اور اس میں سند نہ ہو تو وہ مرسل چھوٹا ہوا واسطہ مانا جاتا ہے, منقطع روایت ہوتی ہے. لیکن یہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے 3461, اس سے بالکل اگلی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے سورہ یاسین کے بارے میں ہی, اور وہ ہے سنن دارمی میں 3462. یہ میں دارمی کا وہ نمبر بتا رہا ہوں جس کا PDF عام ہمارا جو ہے وہ گوگل کے اندر سرچ کرنے سے مل جائے گا آپ کو. سنن دارمی میں 3462, اور اس کی تحکیم جو ہے وہ شیخ سلیم حسین اسد نے کی ہے. انہوں نے بھی اس کو روایت کو صحیح کہا. شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورے سورہ یاسین کے فضائل کے حوالے سے مضمون لکھا ہے جس میں 14 روایتیں جو یاسین سے ریلیٹڈ تھیں سب کی اسناد کے اوپر بحث کی کہ یہ ضعیف ہیں. البتہ ایک روایت کے اوپر انہوں نے صحیح کا حکم لگایا اور وہ یہی ہے سنن دارمی 3462. اور لیکن مشکات کے وہ فٹ نوٹ پہ لکھنا بھول گئے 2177. ویسے ان کی عموماً عادت ہے کہ جب کسی روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگاتے ہیں تو اس کی پھر فٹ نوٹ پہ نا اس کی موقوفاً اگر روایت صحیح ہو تو لکھ دیتے ہیں, یہاں پہ وہ بھول گئے. البتہ الگ سے ان کا جو مضمون ہے شیخ زبیر صاحب کا فتاوی علمیہ کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 493 سے 497 تک انہوں نے اس کہ فضائل پہ جتنی حدیثیں ہیں ان پر تحکیم کی ہے اور ایک روایت کو صحیح قرار دیا. اور وہ ابن عباس کا قول ہے, موقوفاً روایت ہے, ان کا اپنا قول ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے گا اسے شام تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی, اور جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اسے صبح تک ہر کام میں آسانی میسر ہوگی. تو جو صبح کے وقت کام کے لیے نکلتے ہیں وہ صبح پڑھ کے نکلے, اور جو رات کی شفٹوں میں کام کرتے ہیں وہ رات کے وقت پڑھ کے نکلے. یہ روایت بالکل صحیح ہے, اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی غیبی خبر ہو اور اس میں صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مینشن نہ بھی کرے تب بھی اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی منسوب مانیں گے موقوفاً ہونے کے باوجود, اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے, کیونکہ جو علم غیب ہے, غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. اب میرے بھائیوں آگے سے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے جو 2 فرستادے تھے, جو ان کے 2 اصحاب تھے بھیجے ہوئے, اور ان کے بعد تیسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی, ان کا ذکر آ رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس قوم سے, اپنی امت سے بیان کیجئے ان گاؤں کے رہنے والے لوگوں کی مثال. اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ, کے جن کے پاس آئے ہمارے فرستادے رسول. یہ رسول ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوں, اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے آگے سے میسنجرز ہوں. اذ ارسلنا الیہم اثنین, جبکہ ہم نے وہ 2 رسول جو بھیجے ان کی طرف. فکذبوہما, تو گاؤں والوں نے ان کو جھٹلایا. فعززنا بثالث, تو پھر ثالث یعنی تیسرے کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی. فقالوا انا الیکم مرسلون, تو وہ کہنے لگے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, وہ ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تم دیکھنے میں تو ہماری طرح کے انسان ہو, تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں, ایک وحی کے ساتھ, ایک کتاب کے ساتھ, ڈیفینٹ علم کے ساتھ. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون, رحمان نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے, تم تو نہیں بول رہے مگر جھوٹ ہی. نعوذ باللہ. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون, انہوں نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے, تم نہ بھی مانو کہ ہم بال ضرور پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, یہ جو ہم بھی ہر لیکچر کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ گھول کے ہم نے نہیں کسی کو داخل کرنا ہاتھ اس کی ذہن کے اندر یا دماغ میں, ہمارا کام تو نہیں پہنچا دینا, اب تم قبول کرتے تو ٹھیک, نہیں تو جانا ہے جہنم میں جاؤ, خود جاؤ گے. انہوں نے کہا ہمارا کام تو نہیں مگر پہنچا دینا. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم, انہوں نے کہا کہ دیکھو
ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اگر تم اس دعوت و تبلیغ کے کام سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، تو ان پیغمبروں نے یا پیغمبروں کے فرستادوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تو نحوست خود یہ پڑ گئی کہ تم حق سے اناد کر رہے ہو، منحوس تو خود ہو چکے ہو، بجائے یہ کہ ہمیں منحوس کہہ رہے ہو۔ چور بھی کہے چور چور۔ ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، کیا تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو تم جو ہے وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے ہو، تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى، اسی دوران سلیم الفطرت ایک شخص تھا، حبیب نجار جس کا نام روایتوں میں آتا ہے، وہ دور سے بھاگتا ہوا آیا، اللہ اکبر، اس نے کہا شہر کے باہر سے بھاگتا ہوا آیا، شہر کی طرف پرلے کنارے کی طرف سے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا میری قوم رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے نہ کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کے اوپر ہیں، یعنی یہ کوئی چندہ بک لے کے تو چندہ اکٹھا کرنے نہیں آیا ہے، یہ تو فری اللہ تعالیٰ کا تعارف تمہیں کرا رہے ہیں، اسی تو ہم چندوں کے خلاف ہیں کہ یہ پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا خاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہے گا۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا لوں، ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں، نہ رحمان کے حضور کوئی میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں، میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں۔ انی ذی لفی ضلال مبین، اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ اور سفارشی سمجھ لوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں، یہ کان کھول کر سن لو، میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، چاہے ان کو بعد میں پھر مارے کھانی پڑے۔ نہیں ندخل الجنہ، بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں، تو پھر جنت میں پہنچا دیا گیا اسے، کیا مطلب شہید کر دیا گیا۔ جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، پھر جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیوں، حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی چاہتی ہے پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے، لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے اسے اپنی قوم کا خیال آیا، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اللہ نے ماتا جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا، شہادت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ ایک جملے کے عوض آپ دیکھیں کس طرح اس نے جنت کمائی ہے، کوئی اسے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھنی پڑی ہیں، ایمان قبول کیا ہے، قوم میں اعلان کیا ہے، اسی وقت قتل کر دیا گیا، موجیں لگ گئی ہیں ہمیشہ کی موجیں۔ تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا ہے کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ دیکھ لینا جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا، پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھئی تیاری کر لو، تو کاش میری قوم جان لیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ اللہ ہمارا یہ کام ہم نے کیا، ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے ہی سب کو برباد کر دیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو ایک گرج تھی، چیخ دار آواز تھی، فاذا هم خامدون، پوری کی پوری قوم کو ہم نے بجھے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا، جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم پانی ڈالے چھس ختم، اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے۔ کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے ہوں عذاب لے کے آئے، ایک چیخ تھی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لے آتے ہیں، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ،
اور پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد ہی میں آتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے. اس لیے کہ غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آتی ہے، کیونکہ جو علم غیب ہے، غیب کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے صرف پیغمبروں کو دیتا ہے. لہذا ابن عباس جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں یہ پھینکنے والا نہیں ہے. یقیناً اس روایت کی اصل موجود ہے، اور یہ روایت صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی 3462 الحمدللہ موجود ہے. باقی صورتوں کے حوالے سے اگر آپ نے لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر 112 ABC میرے 3 لیکچرز یہیں پر ریکارڈ ہوئے تھے، یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہیں، آپ ان کو دیکھیں. 3.5 گھنٹے کی آلموسٹ سب ملا کے گفتگو بنتی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ بھی آپ کو وہ 3 لیکچرز مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ، اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارا کرنا ہوگا، کیونکہ اجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا. تو نبی علیہ السلام 1 مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ. اسی میں ہی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا، سیدہ حفصہ کو، باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی. بعد میں وہ پھر پچھتاتے بھی تھے، مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا، چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں، باقی بیویوں کو میں کیسے. لیکن وہ حضور کی محبت میں، آپ پتہ ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذباتی تھے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں، کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھے ہیں. تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسول اللہ دیکھیں جب تک ہم مکے میں تھے نا ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی، لیکن یہ انصار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں. تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائے. کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڈ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے گپ شپ شروع کر دی. پھر نبی علیہ السلام کی جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے، جب تو آپ کے کندھے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر کرتا بھی نہیں تھا، یا اگر چادر تھی تو چادر تو پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض اوقات تو وہ نشان. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حال. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ اسلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا. بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم. تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں
تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے، بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے، کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا، تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری اور مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا، آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا،
وہ عبیداللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبیداللہ ابن زیاد کے پاس آئے جب کہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبیداللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبیداللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، جن پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی. اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو ثنا کے بعد بسم اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ سے نماز شروع کرتا ہوں. کیا بسم اللہ پڑھنی لازمی ہے؟ جی، بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے. البتہ یہ ضرور ہے بعض لوگ وہ بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اور حضرت ابوبکر عمر قرات جو ہے الحمد سے شروع کرتے تھے، اور وہ اس سے یہ پلی لیتے ہیں کہ نبی الاسلام سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. یہ بالکل غلط ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اونچی آواز سے قرات الحمد سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ آہستہ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ یہی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی الاسلام حضرت ابوبکر عمر بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے. البتہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جس طرح اہل حدیث یا اہل تشیع کا یا امام شافعی کا موقف ہے، اور وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 گنتے ہیں سورہ فاتحہ کی. ایسا نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے. اس پہ میری پوری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ. البتہ ساری صورتیں جب سٹارٹ سے پڑھی جائیں گی تو ان کے شروع میں بسم اللہ ہوتا ہے، سوائے سورہ التوبہ کے. قرآن کے تعارف میں